سے پہلے لفظ برکت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ برکت، برکت کہتے کسے ہیں؟ برکت کے معنی کیا ہیں؟ برکت کی تفسیر کیا ہے؟ برکت کا اثر کیا ہے؟ کسی کو آپ نے نوکری پر رکھا، سنیے، کسی کو آپ نے نوکری پر رکھا اور آپ نے اس کی سیلری معین کر دی کہ صاحب آپ کی سیلری مثلا فار ایگزامپل 40,000 ہے یا 50,000 ہے، اور آپ نے اس سے سیلری معین کرتے، کہیں یہ منظر آپ کو دکھے گا نہیں، توجہ فرمائیے گا، دنیا میں کہیں آپ کو یہ منظر نہیں دکھے گا۔ سیلری معین کرتے وقت آپ اس سے کہیں کہ صاحب دیکھو یہ تو 40-50,000 روپے تو ہم نے سیلری رکھی ہے تمہاری، لیکن اس کے اوپر جتنی بھی برکت ہو جائے وہ تمہاری ہے، تو وہ فوراً کہے گا کہ صاحب برکت تو آپ رکھ لیجئے، اس پہ 10,000 روپے اور بڑھا دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ بات پھر عقیدے کی آ گئی اور ضرورت کی آ گئی کہ صاحب اس پہ 10,000 روپے اور آپ بڑھا دیجئے، 60,000 روپے سیلری کر دیجئے، برکت آپ رکھ لیجئے گا۔ کہے گا میاں برکت ہم دے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی تم نہیں لے رہے ہو، تو وہ کہے گا برکت دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ برکت دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، برکت کا لفظ جس نے دیا ہے وہی یہ برکت عطا بھی کرتا ہے۔ یہ برکت کوئی عام انسان کسی کو زندگی میں برکت دے ہی نہیں سکتا، برکت دینے کا حق ہی صرف خدا کو ہے، اور یہ برکت دیتا ہی صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا کسی کی زندگی میں۔ آپ کو تلاش کرنا میری زندگی میں برکت ہے یا نہیں ہے، بہت سارے اس کے راستے، 2-3 راستے میں بتاتا چلوں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھوں۔ میری زندگی میں برکتیں ہیں یا نہیں ہیں، یا میں زندگی میں برکتیں جو چاہ رہا ہوں مجھے ملی یا نہیں ملی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت موٹی اچھی خاصی تنخواہ ہے، برکت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے یا تو اس کے متضاد لفظ سے سمجھا جاتا ہے یا مترادف لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ دونوں لفظ بتا دو، متضاد اور مترادف کیا ہوتا ہے۔ متضاد کہتے ہیں اپوزٹ کو، کسی بھی لفظ کو سمجھنے کے لیے یا تو اس کے اپوزٹ لفظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے۔ برکت کا اپوزٹ مینوان تو ابھی تک مجھے نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے، مینوان تو نہیں ملا ہے، لیکن ایک مترادف لفظ ملا ہے۔ مترادف کہتے ہیں اسی کے جیسا لیکن وہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مترادف کہتے ہیں اسی کے جیسا لیکن وہ نہیں ہے، وہ لفظ ہے کثرت۔ توجہ فرمائیے گا، ایک لفظ ہے برکت کا اور ایک لفظ ہے کثرت کا۔ کثرت کے معنی سے ہم بخوبی واقف ہیں، چونکہ ہمارے اندر یہ کثرت طلبی پائی جاتی ہے کسی بھی چیز کے لیے۔ مثلا ہمارے مجلس بڑی اس وقت ہوتی ہے جب لوگ زیادہ آ جائیں۔ توجہ فرمائیے، یہ کثرت طلبی ہے ہمارے یہاں۔ مجلس کیسی؟ ارے بہت اچھی رہی، جگہ نہیں تھی، دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، مطلب لوگ زیادہ آ گئے تو ہم کو لگا کہ مجلس بہت اچھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اندر کثرت طلبی ہے، ہمارے اندر کثرت طلبی ہے۔ پتہ نہیں بہت لمبی چوڑی بھیڑ والی مجلس شاید میدان محشر میں کسی کام کی نہ ہو، آپ نے گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ذکر حسین کر لیا ہو، یہ مجلس حسین اتنی بڑی میدان محشر میں ہو جائے کہ جس کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم لوگ کثرتوں کے اوپر تولتے ہیں، خدا برکتوں کے اوپر تولتا ہے۔ ہم لوگ کسی بھی چیز کو کثرتوں کے اوپر تولتے ہیں، کثرت ہے کہ نہیں ہے، لوگ ہیں کہ نہیں ہے، پیسہ زیادہ ہے کہ نہیں ہے، کثرت زیادہ ہے کہ نہیں۔ خدا رب العالمین نے اسی کثرت کے، میں تو کہتا ہوں کثرت کے مقابلے میں ایک چیز رکھی ہے، برکت۔ تنخواہ ہے 1,00,000 روپیہ، 25 تاریخ آ گئی، ایک مرد مومن قرضہ مانگنے چلا گیا کہ بھائی 1,000 روپے ہیں۔ اما بھیا کہاں 1,000 روپے کی بات کر رہے ہو، 25 تاریخ آتے آتے حالت خراب ہو جاتی ہے ہماری۔ مطلب کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ تنخواہ ہے 10,000 روپیہ، 28 تاریخ کو کوئی قرضہ مانگنے چلا گیا، گئے فوراً گھر سے نکال کے لے آئے، کہ یہ رکھیے میں اور انتظام کرتا ہوں۔ مطلب قلت ہے، اس کے باوجود برکت ہے۔ نہیں، ابھی بھی میں نہیں سمجھا سکا، لیکن اس مجمع کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ جو کربلا سننے آئی ہوئی ہے، جو مجمع کربلا سننے آیا ہوا ہے،
اس مجمع کو سمجھانا بہت آسان ہے. یزید کثرت لے کر آیا تھا، حسین برکت لے کر آیا. اس سے زیادہ آسان لفظوں میں تو نہیں سمجھایا جا سکتا نا. یزید کثرت لے کر آیا تھا. پڑھنے والے تو پتہ نہیں کئی لاکھ پڑھ دیتے، لیکن آفیشیل فگر جو ہے وہ 30,000 کا، اور اس کے بعد آپ جتنے بھی اس پر بڑھا لیں، آفیشیل فگر ہے. میں 1 لاکھ کہتا ہوں. 1 لاکھ کی فوج لے کر یزید آ گیا، اور وہ فوج آج تک کثرت کا حصہ تو ہے، برکت کا حصہ نہیں ہے. حسین کے پاس 72 کی تعداد، لیکن ان میں سے ایک آخری وقت میں جو حسین کی بزم میں شامل ہوا ہے وہ اتنا طیب و طاہر اور پاکیزہ ہو گیا ہے کہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے. جو مجمع کربلا کے لیے جمع ہوتا ہے، جو مجمع عزاداری کرتا ہے، اسے اس برکت کے مفہوم سے خوب واقفیت ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں. برکت میری طرف متوجہ، خدا ڈالتا ہے. ساری دنیا کثرتوں کے چکر میں ہے، اور خدا کی قسم میں نے کربلا سے شروع کیا ہے تو دور حاضر پر بھی تو آ جاؤں. ایک ملک حسینی پرچم لے کر انقلاب لے کر آیا، ساری کثرتوں والوں نے پابندی لگا دی. کہا نہیں، تمہارے اوپر پابندی ہے، تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے. اچھا، رزق تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ نہ رزق تمہارے ہاتھ میں ہے، نہ برکت تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ جس توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، برکت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. ان کی پابندیوں کے باوجود 40 سال پر یا علی اور یا حسین کہنے والی قوم جہاں پہنچ گئی، وہاں کثرت والے آج بھی آنکھ پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچے کیسے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جس خدا کا کلمہ پڑا ہے وہی خدا برکتیں عطا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل خدا برکتیں عطا کرتا ہے. برکت معنی بتاؤں اور گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں. برکت یعنی شے کم ہو اور اثر زیادہ ہو. اب یہ معنی آپ کو کہیں لغت میں ملیں گے نہیں. میں نے بہت لغت تلاش کی برکت کے معنی ڈھونڈنے کے لیے، کسی بھی ڈکشنری میں نہیں. بینیفٹ، پروفٹ، منافع، یہ سب برکت کے معنی نہیں ہے. برکت کے معنی یہ سب ہے ہی نہیں. برکت کے معنی یہ ہے کہ شے کم ہو اور اس کا اثر زیادہ ہو. خدا بندے عالم نے اس کو اتنا رزق دیا، مجھے اتنا دیا. گھبراؤ نہیں. خدا بندے عالم نے موسیٰ کو کم دیا تھا، فرعون کو زیادہ دیا تھا. تو کثرت والے اچھے ہیں یا برکت والے؟ کبھی کثرتوں کی طرف مت جاؤ کہ اس کو اتنا دیا. تم کو جو دیا ہے اس میں برکت ہے یا نہیں ہے. دیکھو، میں برکت میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے اس کا دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا پڑتا، اس کا مطلب برکت ہے. کثرتوں کے باوجود لون پہ لون لینا پڑتا ہے اور پھر لون لے کے بھاگ جانا پڑتا ہے، اس کا مطلب کثرت ہے، برکت نہیں ہے. اب ہندوستان میں تو یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ لون لینا کیا ہوتا ہے اور لون لے کے بھاگنا. خدا بندے عالم سے زندگی میں کثرتیں طلب مت کرو. اچھا، بہت سمپل سی بات ہے، بہت سامنے کی بات ہے. ایک لفظ ہے ہمارے یہاں مبارک ہو. کسی بھی اچھے ایونٹ پر بولا جاتا ہے مبارک ہو. مبارک ہو یعنی کیا مطلب اس کا؟ مبارک ہونا یعنی برکت ہو. مبارک ہونے کا مطلب برکت ہو. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، آپ نے کہا مبارک ہو. نہیں اب مبارک مت دیے، تیرا پہلے سے. کیا مطلب؟ وہ آپ کو اس لیے مبارکباد دے رہا ہے کہ 14واں ہو جائے. اس کا مطلب ابھی آپ کے ذہن کی تربیت ہوئی نہیں ہے. مبارک ہونے کا مطلب کثرت کی دعا نہیں ہے، برکت کی دعا ہے. مبارکباد ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ تھوڑی ہے مبارکباد. کسی کی شادی ہو گئی، آپ کہہ رہے مبارک ہو، اس کا مطلب کیا اور شادی ہو جائے؟ نہیں بھیا، یہی شادی بابرکت ہو. توجہ فرمائیں، اولاد بابرکت ہو. شیخ صدوق علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، نور اللہ مرقدہ الشریف، امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے. شیخ صدوق کے والد نے جناب جن کے نام آپ خط لکھتے ہیں حسین بن رو،
ان سے ملاقات کی، ملاقات کر کے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، مولا سے میرا سلام کہیے گا، ان سے کہیے گا کہ وہ دعا فرما دیں کہ اولاد ہو جائے۔ تو دوسرے دن حسین بن رو نے شیخ صدوق کے والد سے ملاقات کی اور کہا کہ امام نے سلام کہا ہے، اور کہا سیولد ولد مبارک، ان قریب تمہارے ہاں بابرکت بیٹا پیدا ہوگا۔ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے، شیخ صدوق امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے۔ سیولد ولد مبارک، ان قریب تمہارے یہاں ایک بابرکت بیٹا پیدا ہوگا۔ اب برکت کسے کہتے ہیں سنیے، جس کے لیے امام زمانہ نے کہہ دیا ہو کہ بابرکت ہوگا، وہ کیسا بابرکت ہوگا کہ جو غیبت صغرا کے زمانے میں پیدا ہوا، یعنی آج سے 1200 سال پہلے پیدا ہوا۔ برکت اسے نہیں کہتے کہ تم نے کتنے سال زندگی گزاری، 70-75 سال کی زندگی گزاری، 1200 سال پہلے پیدا ہوئے، 1200 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ 1447 ہجری میں گریٹر نوئیڈا کے امام باڑے میں 1200 سال پہلے پیدا ہونے والے ایک عالم کا ذکر ہو رہا ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ ہما شما کا ذکر کب نابود ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، کچھ پتہ نہیں، ان کا ذکر ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ 300 کتابیں لکھی، امام نے کہا 1200 سال پہلے کہ مبارک بیٹا پیدا ہوگا، بابرکت بیٹا پیدا ہوگا۔ 300 سال پہلے کتاب لکھی، من لا یحضرہ الفقیہ، کتب اربعہ میں ایک کتاب ان کی ہے، شیخ صدوق کی۔ انشاءاللہ علماء کا ذکر کروں گا، یہ جو بابرکت علماء کا ذکر بھی کروں گا اس میں۔ 300 کتابیں لکھی 1200 سال پہلے، ان میں سے ایک کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ آج آیت اللہ سیستانی ہو یا آیت اللہ خامنئی ہو یا دوسرے آیات اعظام ہو، کوئی فتویٰ دیتے ہیں نا تو پہلے شیخ صدوق کی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ پڑھتے ہیں، پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ میری تقریر گھر تک جائے گی نہیں جائے گی، عملی زندگی تک آئے گی نہیں آئے گی، مجھے نہیں پتا۔ شیخ صدوق نے 300 سال پہلے 1200 سال پہلے کتاب لکھی، وہ کتاب آج تک زندہ ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ کتابیں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، بعض ایک ایڈیشن کے بعد دوسرا ایڈیشن نہیں چھپتا، بہت سارے لوگ کتاب لکھتے ہیں، ایک ایڈیشن کے بعد دوسرا ایڈیشن نہیں چھپتا ہے، لیکن ان کی کتاب آج تک چھپ رہی ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ بستر مرض پر پڑے ہوئے ہیں، شاگرد ملنے کے لیے آیا کہ میں مشہد جا رہا ہوں امام رضا کی زیارت کے لیے، بستر پہ لیٹے لیٹے رونے لگے، کہنے لگے تم صحت مند ہو، جا سکتے ہو، میری صحت نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ تم جا رہے ہو، میں نہیں جا رہا ہوں۔ کہا لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے بغیر جاتا ہو۔ کہنے لگے کیسے؟ فوراً اس نے جیب سے مفاتیح الجنان نکالی، کہا ہم لوگ حرم امام رضا اسی کتاب کو تو لے کر جاتے ہیں، اسی کتاب سے تو زیارت پڑھتے ہیں، آپ کی کتاب ہر روضے میں جاتی ہے، ہر روضے میں جانے والا آپ کے ساتھ زیارت کے لیے جاتا ہے، برکت اسے کہا جاتا ہے۔ اسے انہوں نے توفیقات خیر کی دعائیں دیں، کہا خدا تمہیں سلامت رکھے، زندگی ایسے گزارے جو بابرکت زندگی ہو۔ عام طور سے ہمارے مزاج میں کثرت پائی جاتی ہے، مزاج میں کثرت پائی جاتی ہے، گھر لے رہے ہیں کثرت، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں، گریٹر نوئیڈا میں بہت ہو گیا، ایک دلی میں چاہیے، اب دلی میں لینا ہے، اب پتہ نہیں کتنے گھروں میں سوئیں گے تو ایک ہی گھر میں، سونا تو ایک ہی گھر میں ہے، رہنا تو ایک ہی گھر میں ہے، لیکن چونکہ کثرت طلبی ہے، کثرت طلبی ہے۔ میں کیا بتاؤں، میں ایک روایت کبھی سنایا تھا میں نے آپ کو، مگر اس وقت جی چاہ رہا سنانے کا۔ یہ جو کثرت طلبی کی خواہشیں ہوتی ہیں نا، یہاں بھی لے لیں وہاں بھی لے لیں، ایک گھر اور ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رزق حلال سے آپ جتنا چاہیں لیں، مگر اس ہوس کو کنٹرول کر کے رکھیے گا، اس ہوس کو کنٹرول کر کے رکھیے گا۔ مولائے کائنات ایک قبرستان کے پاس سے گزر کے، یہ روایت میں کبھی سنا چکا ہوں آپ کو، نہج البلاغہ کی روایت ہے، کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ مولائے کائنات صفین کے، بلکہ صفین، جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، کوفے کا قبرستان تھا، کوفے کے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے قبروں میں سونے والوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ
السلام علیکم یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں. ہم گھر بناتے ہیں. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے مٹی کے گھروں میں رہنے والوں، اے کیڑے مکوڑوں کے گھروں میں رہنے والوں. نہج البلاغہ ہے. آپ جا کے دیکھیے گا صفین سے پلٹتے وقت مولا کائنات نے جو قبرستان کے پاس رکے تھے، تو بار بار گھروں میں رہنے والوں، ایسے گھروں میں رہنے والوں، ویسے گھروں میں رہنے والوں، بار بار گھر کا ذکر کر رہے تھے. قبر گھر ہے، قبر گھر ہے. اس کے بعد کہا کہ چلو تم مجھے قبروں کی خبریں سناؤ، میں تم کو قبر کے باہر کی خبر سناتا ہوں. میں نے کہا یہ روایت میں سنا چکا ہوں آپ کو، لیکن اس وقت یاد دہانی کے لیے سنا رہا ہوں. تم مجھے قبر کے اندر کی خبریں سناؤ، میں قبر کے باہر کی خبریں سناتا ہوں. پھر مولا کائنات قبر کے باہر کی خبریں سنانے لگے. پھر گھر کا ذکر کیا. یہ جو گھر کے لفظ سے مجھے یاد آ گیا. پھر گھر کا ذکر کیا. وَأَمَّا الدُّورُ قَدْ سُكِنَتْ، وہ گھر، یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا مولا کائنات، وہ گھر جو تم نے بنائے تھے اس میں کوئی اور رہ رہا ہے. بنایا تم نے تھا، رہ کوئی اور رہا ہے. تم ساری زندگی اسی گھر کو بنانے میں لگ گئے، رہنا تم کو اس گھر میں تھا. ڈرا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں، رہنا تم کو اس گھر میں تھا. تم ساری زندگی اس گھر کو بنانے میں لگے جس میں کوئی اور رہ رہا. مولا کائنات ہے، یہ کوئی میری خطابت کا جملہ نہیں ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے. تم اس گھر کو بنانے میں پوری زندگی تم نے خرچ کر دی جس میں کوئی اور رہ رہا ہے. اما الاموال قد قسمت، تم جو مال کما کے بینکوں میں رکھ کے آئے ہو وہ سارے رشتہ داروں نے اور تمہارے وارثوں نے آپس میں بانٹ لیا. کمایا تم نے تھا، بانٹ لیا گیا ہو. بانٹنے والے تم کو یاد نہیں کر رہے ہیں. گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے، مال کسی اور نے بانٹ لیا. کمال یہ ہے کہ تم مٹی کے گھر میں پڑے ہوئے. سناؤ، اب سناؤ وہاں کی خبریں کیا ہیں. سناؤ، تم مجھے قبر کے حالات سناؤ. قبر کے حالات کون سنائے گا؟ گلشن میں کہیں بوئے دم ساز نہیں آتی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی. خاموش ہے سب، کوئی آواز نہیں آ رہی. پھر مولا کائنات نے اس خاموشی کے کفر کو توڑا اور پھر فرمایا لو اذن لہم فی الکلام لقالوا انا خیر الزاد التقوی. اگر ان قبروں میں رہنے والوں کو بولنے کی اجازت دے دی جائے تو سب چیخ چیخ کے کہیں گے سب سے بہترین زاد راہ اور کمائی تقویٰ تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، دوسری کمائیوں میں لگے ہوئے. دوسری کمائیوں میں ہم لگے ہوئے تھے. بہترین زاد سفر تقویٰ تھا جس کو ہم نے چھوڑ دیا. کل انشاءاللہ یہیں سے پھر اور دیگر معروضات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں.